میرا نام راشد ہے، میں وادی سوات کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک دکاندار ہوں۔ جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ اس پر یقین کریں گے یا نہیں، لیکن کہ یہ سب حقیقت ہے۔ یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، جب امینہ، جو ہمارے گاؤں کی ایک بیوہ عورت تھی، کو اپنے مرحوم دادا کی زمین وراثت میں ملی۔ امینہ کا شوہر 2 سال پہلے ایک اچانک بیماری کے باعث انتقال کر گیا تھا، اور اس نے اپنے 2 بچوں ثنا اور علی کو اکیلے ہی پالنا تھا۔ زندگی نے اس کے ساتھ سختی کی تھی، لیکن وہ ایک مضبوط عورت تھی جو اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر مستقبل بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب خاندان کے ایک طویل جھگڑے کے بعد آخرکار وہ زمین اسے ملی تو اس نے اسے اپنی قسمت بدلنے کا موقع سمجھا۔ وہ زمین خوبصورت تھی، پہاڑوں سے گھری ہوئی اور خوبانی اور شہتوت کے درختوں سے بھری ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ تھا۔ زمین کے کنارے پر ایک چھوٹی بوسیدہ سی مزار کھڑی تھی، زیادہ تر ایک قبر کی طرح۔ گاؤں والے اسے دھیمی آواز میں ذکر کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ مزار ایک فقیر کی ہے، ایک گھومنے والے درویش کی جو صدیوں پہلے یہاں وفات پا گیا تھا۔ کچھ کہتے تھے کہ اسے غلطی سے قتل کیا گیا، دوسرے دعویٰ کرتے تھے کہ اس نے خود یہ جگہ منتخب کی تھی جہاں وہ عبادت کرتا اور دنیا سے رخصت ہو جاتا۔ جو بھی سچائی تھی، وہ مزار اب خراب حالت میں تھی اور گاؤں والے اسے منحوس سمجھتے تھے۔ مجھے یاد ہے وہ دن جب امینہ میرے دکان پر سامان خریدنے آئی تھی۔ اس نے مزار کا ذکر کیا اور میں نے بھی اسے سب کی طرح خبردار کیا۔ امینہ باجی، لوگ کہتے ہیں کہ اس جگہ کو چھیڑنا بہتر نہیں، میں نے اسے کہا۔ اس نے صرف ہنس دیا۔ راشد بھائی، میرے پاس ان وہموں کا وقت نہیں ہے۔ میں قبر کھودنے نہیں جا رہی، مجھے صرف کھیتی کرنی ہے اور اپنے بچوں کو کھلانا ہے۔ میں کیا کہہ سکتا تھا؟ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ ہمارے گاؤں میں زندگی مشکل ہے اور امینہ جیسی عورتوں کے پاس منحوس جگہوں سے بچنے کا عیش نہیں ہوتا جب ان کے بچے بھوکے ہوں۔ امینہ نے زمین پر انتھک محنت کی۔ اس نے گھاس پھوس کو صاف کیا، مٹی کو ہموار کیا اور گندم اور مکئی کے بیج بوئے۔ اس کی محنت کا جلد ہی پھل ملا۔ چند ہفتوں میں فصلیں توقع سے زیادہ بڑھنے لگیں اور اس کی زمین اتنی زرخیز ہو گئی کہ گاؤں والے باتیں کرنے لگے۔ کچھ خوش تھے لیکن کچھ حسد کرنے لگے۔ اس کی قسمت اچھی ہے، کچھ لوگ کہتے۔ شاید یہ مزار کی وجہ سے ہے، دوسرے سرگوشی کرتے۔ فقیر کی روح اس کی مدد کر رہی ہوگی۔ اس کے بعد عجیب واقعات شروع ہوئے۔ ایک شام جب امینہ کھیت میں کام کر رہی تھی، اس کا چھوٹا بیٹا علی دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا۔ امی، مزار کے پاس ایک بوڑھا بابا بیٹھا ہے، اس نے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ امینہ نے دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ علی، تم دھوپ میں زیادہ کھیل رہے ہو، جاؤ گھر جا کر پانی پیو، اس نے کہا۔ لیکن اگلی شام علی نے پھر وہی بات کہی۔ بابا نے کہا ہے کہ وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں امی، وہ بہت اچھے ہیں، انہوں نے مجھے ایک دعا بھی سکھائی ہے۔ اس بار امینہ بے چین ہو گئی۔ اس نے علی سے بابا کے بارے میں پوچھا لیکن اس کے جواب مبہم تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہیں اور ان کی لمبی داڑھی ہے، علی نے کہا۔ وہ سفید کپڑے پہنتے ہیں اور ہمیشہ مسکراتے ہیں۔ اگلے ہفتے مزید عجیب واقعات ہونے لگے۔ امینہ کے جانور، ایک بکری اور 2 مرغیاں، مزار کے قریب جانے سے انکار کرنے لگے۔ وہ بے چین ہو کر مڑ جاتے اور شور مچانے لگتے۔ رات کو امینہ کو ہوا کے ساتھ ہلکی سرگوشیاں سنائی دیتیں۔ اس نے خود کو یقین دلایا کہ یہ سب اس کا وہم ہے، لیکن اس کے دل میں خوف بڑھ رہا تھا۔ ایک رات امینہ نے خواب دیکھا۔ اس نے فقیر کو مزار کے پاس کھڑے دیکھا، اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ اس نے امینہ کی طرف دیکھا اور کہا، یہ زمین مقدس ہے، اس کی عزت کرو ورنہ اس کے نتائج ہوں گے۔ جب امینہ جاگی وہ کانپ رہی تھی۔ اس نے گاؤں کے صوفی عالم بابا جان سے مشورہ لینے کا فیصلہ کیا۔ بابا جان ایک مہربان دانشمند آدمی تھے جو اپنے 70 کے پیٹے میں تھے اور اسلامی تعلیمات اور مقامی روایات دونوں کے بارے میں بہت علم رکھتے تھے۔ جب امینہ نے انہیں خواب کے بارے میں بتایا تو ان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ فقیر کی روح واقعی بے چین ہو سکتی ہے، انہوں نے کہا۔ ایسے لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور ان کی قبریں عزت کے لائق ہیں۔ شاید وہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کی آرام گاہ کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ بابا جان نے امینہ کو مزار کی صفائی کرنے اور ہر جمعرات کی رات وہاں دیے جلانے کا مشورہ دیا۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ سورہ سوئیں پڑیں اور فقیر کے نام پر غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ امینہ نے ان کی بات مانی۔ اس نے اپنے بچوں کی مدد سے مزار کے ارد گرد کا علاقہ صاف کیا، جھاڑیاں ہٹائیں اور قبر پر تازہ پھول رکھے۔ اس جمعرات اس نے ایک چھوٹا چراغ جلایا اور سورہ سوئیں کی تلاوت کی۔ اس نے گاؤں کے غریب ترین خاندانوں کو کھانا بھی تقسیم کیا۔ اس کے بعد عجیب واقعات رک گئے۔ جانور پرسکون ہو گئے۔ علی نے دوبارہ بابا کا ذکر نہیں کیا اور سرگوشیاں بند ہو گئیں۔ امینہ کی فصلیں اب بھی بڑھتی رہیں، لیکن اب اسے سکون کا احساس ہوا، نہ کہ بے چینی کا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ ایک دن گاؤں کی ایک محفل میں ایک بوڑھے آدمی کریم نے کچھ حیران کن بات بتائی۔ اس نے کہا کہ جب وہ بچہ تھا، اس کے والد نے اسے فقیر کے بارے میں بتایا تھا۔ فقیر ایک نیک آدمی تھے جن پر چوری کا جھوٹا الزام لگا کر مقامی حکمران نے قتل کر دیا تھا۔ ان کی آخری خواہش یہ تھی کہ ان کی قبر امن اور خیرات کی جگہ بنے۔ شاید فقیر کی روح کو صرف یہ دیکھنا تھا کہ اس کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں، کریم نے سوچتے ہوئے کہا۔ آج امینہ کا کھیت گاؤں کے سب سے کامیاب کھیتوں میں سے ایک ہے۔ وہ اب بھی مزار کا خیال رکھتی ہے اور ہر جمعرات وہ چراغ جلاتی ہے اور فقیر کے نام پر کھانا تقسیم کرتی ہے۔ کچھ گاؤں والے اب بھی اس کی زمین پر برکت کی بات کرتے ہیں، لیکن امینہ کا ماننا ہے کہ یہ صرف برکت نہیں ہے، یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ مقدس چیزوں کی عزت کی جائے اور ان لوگوں کی قدر کی جائے جو ہم سے پہلے یہاں تھے۔ جہاں تک میری بات ہے، میں نے سیکھ لیا ہے کہ ایسی کہانیوں کو صرف وہم پرانی باتیں سمجھ کر رد نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے گاؤں میں نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی دنیا کے بیچ کے فاصلے اکثر بہت کم ہوتے ہیں۔